بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا۔ جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا۔ ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا۔ قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدھیا بھیسا بیل شتر، کیا گونی پلاسر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اسٹیج پر اور افروز علماء اکرام، سامنے موجود سامعین اعظام، آپ سے میری پہلی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے۔ ہمارے سامنے کئی یوٹیوب چینلز ہیں، ہماری باتوں کو دنیا کے کانوں تک پہنچا دیں گے، لیکن آپ لوگ جو تتر بتر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس پیغامات کو سننے کے لیے آپ یکجا ہو جائیں۔ ایسا لگے کہ ایک مہذب سماج ہمارے سامنے موجود ہے، ایسا لگے کہ زمانیہ بروار کے لوگوں نے حافظ فیضان صاحب کے قائم کردہ الامان ایجوکیشنل اکیڈمی کے ذریعے جو پروگرام کیا گیا ہے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے مکمل طور پر سنجیدہ ہیں۔ میں کئی سالوں سے پروگرام میں جا رہا ہوں اور آپ کے علاقے میں بھی کئی بار آنا ہوا ہے، لیکن میں دعویٰ اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کا یہ پروگرام بہت کامیاب ہے۔ 1 بجے رات تک آپ نے پروگرام کو سنا ہے۔ تھکان آنا نارمل سی بات ہے، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، لیکن جو لوگ تیار ہیں چند باتیں سننے کے لیے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ تتر بتر ہو کر کے نہ بیٹھیں، آپ میرے سامنے رہیں، میری طرف متوجہ رہیں۔ زیادہ دیر تک میں آپ کے سامنے موجود نہیں رہوں گا، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ حاضرین گرامی، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، جس طرح اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے گناہگار ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے گناہگار ہوتا ہے، اسی طرح اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کرتا ہے تو وہ ویسے ہی گناہگار ہوتا ہے جیسے نماز چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، جیسے روزہ نہ رکھنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ آپ کا ہر بچہ حافظ قرآن بنے، میں یہ نہیں کہتا کہ زمانیہ بروار کا ہر لڑکا مفتی بنے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر فرد محدث بنے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، آپ کا بچہ کالج میں پڑھتا ہے اور آپ کا بچہ یونیورسٹی کے دہلیز کو طے کرتا ہے، لیکن اسے جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے، اسے کلمہ پڑھنے نہیں آتا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھنے آتا، تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے رب ذوالجلال کے ذریعے آنے والی اس شریعت کو ہم نے بیکار کر دیا ہے، ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ ہر بچہ آپ کا رمضان میں تراویح پڑھائے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس کو قرآن پڑھنے آنا چاہیے، ضرور کہتا ہوں کہ اس کو حدیث کی ایک مشہور و معروف اور بنیادی تعلیمات اس کو آنے چاہیے۔ ایک لڑکی کیرلا کی، وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، وہ اپنی یونیورسٹی جا رہی ہے اور چند گنڈے اس کو گھیر کر جے شری رام کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن وہ لڑکی تنے تنہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتی ہے۔ زمانیہ پروار کے لوگوں مجھے بتلاؤ کہ وہ لڑکی تو اسکول اور کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ تو یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اس کو کس نے بتلایا
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کس نے بتلایا کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی سمدانیت اور ربانیت سے کسی بھی قسم کا کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا؟ وہاں بھی یقیناً حافظ فیضان صاحب کی طرح کا کوئی حافظ ہوگا جو 5,000 10,000 روپیہ لے کر ٹوٹی چٹائی پر اور بورے پر بیٹھ کر روح کی سوکھی کھا کر اس کو یہ بتلایا ہوگا، کلمہ سکھلایا ہوگا، ایمان مجمل بتلایا ہوگا، ایمان مفصل یاد کرایا ہوگا، جنازہ کی دعا یاد کرائی ہوگی اور کہا ہوگا کہ چاہے تمہاری جان چلی جائے، اسے بتلایا ہوگا کہ چاہے تجھے اس دنیا کو چھوڑنا پڑے لیکن لا الہ الا اللہ سے کسی بھی قسم کا کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لڑکی یونیورسٹی کے دہلیز پر پہنچی، اسے اللہ یاد رہا، رسول اللہ یاد رہا۔ میں امارت شریعہ کے دورہ وفد میں نوادہ میں تھا، حضرت مولانا سہیل احمد ندوی قائد تھے۔ ایک مکتب میں پہنچا، چھوٹا سا بچہ تھا، ناک بہ رہی تھی، پاجامہ باندھنے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ میں نے چہل کرنے کے لیے، دلار کرنے کے لیے اس بچے سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ آج کے اگر بچوں سے پوچھا جائے وہ کہے گا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا۔ چھوٹا سا بچہ 5 سال کا 6 سال کا بچہ تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بڑے ہو کر تم کیا بنو گے؟ اس بچے کا لفظ ایسا ہے آپ جھوم جائیں گے۔ وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ میں روضہ اقدس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کو یہ لفظ یاد نہیں ہے کہ روضہ اقدس کہتے کسے ہیں۔ یہ 4 سال اور 5 سال کے بچے کو روضہ اقدس سکھلانے والا کون تھا؟ یقیناً حافظ فیضان صاحب کی طرح، الامان ایجوکیشنل اکیڈمی کی طرح وہاں کوئی مکتب ہوگا، وہاں کوئی چھوٹی سی دیوار ہوگی، ٹاٹ کی 4 دیواری ہوگی، کم تنخواہ میں پڑھانے والے موجود ہوں گے، چھوٹا چھوٹا بچہ پڑھتا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسے یاد ہوگا اور اللہ کی وحدانیت سے کسی بھی قسم کا کمپرمائز نہ کرنے کا عقیدہ اس کو سکھایا جاتا ہوگا۔ یقیناً زمانیہ بروار میں اگر الامان ایجوکیشنل اکیڈمی قائم ہے تو اس سے فائدہ گدرگنج کے لوگوں کو نہیں ہوگا، اس سے فائدہ مدھوبنی اور دربھنگا کے لوگوں کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ زمانیہ اور بروار کے لوگوں کو ہوگا۔ اے زمانیہ بروار کے لوگوں، آپ فلاح المسلمین مدھوبنی کا نام لیتے ہیں، آپ مدرسہ رحمانیہ اکھتا کا نام لیتے ہیں، آپ عارفیہ سنگرام مدھوبنی کا نام لیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ زمانیہ بروار کی اس بلواہی زمین میں کیا کمی ہے کہ یہاں ایک ایسا علمی سینٹر قائم نہیں ہو سکتا اور الامان ایجوکیشنل اکیڈمی پوری دنیا میں وہ دھاک نہیں جما سکتا، علاقہ کے علمی سینٹر نہیں بن سکتا، بن سکتا ہے۔ صحیح ہے کہ ایک جذبہ ہو، ایک امنگ ہو، ایک جوش ہو اور یہ جوش کبھی سرد نہ پڑے، یہ جوش کبھی ٹھنڈا نہ پڑے، بلکہ جس جذبے کے ساتھ آپ اٹھے ہیں، جس امنگ کے ساتھ آپ اٹھے ہیں، بڑھیے، بڑھتے چلے جائیے اور ایک دور آئے گا، ایک دور آئے گا کہ ہمارا بچہ دربھنگا پڑھنے نہیں جائے گا، بس کی سواری کر کے تھکان برداشت کر کے پٹنہ نہیں جائے گا، بلکہ پٹنہ کے بچے آپ کے زمانیہ بروار میں آئیں گے۔ لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ ایک دبلا پتلا حافظ فیضان انتہائی پریشانی کے عالم میں اتنا بڑا پروگرام منعقد کرتا ہے، بڑا ادارہ جہاں 30 اساتذہ ہوں، 35 اساتذہ ہوں، وہ سب مل کر بچوں کو تیار کراتے ہیں اور ایک پروگرام کا اسٹیج سجاتے ہیں۔ وہ تنہا اتنے بچوں اور اتنی بچیوں کو وہ تیار کرا لیتا ہے، ایک بڑے پروگرام کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ تھوڑی بہت بدنظمی تو بڑے بڑے پروگرام میں ہوتی ہے، بڑے بڑے ابترے میں ہوتی ہے۔ شورائے آفاق شاعر جناب دل خیر آبادی صاحب آپ کے گاؤں میں تشریف لے آتے ہیں اور آپ انتہائی تہذیب و شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ الامان ایجوکیشنل اکیڈمی کا قیام ضائع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس سے وہ بچیاں پیدا ہو رہی ہے کہ جس کے سر پر حجاب ہوگا، جس کے سر پر نقاب ہوگا، جو اسلام کی شہزادی کہلائے گی، جو فاطمہ زینب رقیہ اور ام کلثوم کا نقش قدم پر چلے گی۔ اور میں ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں، ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں، لکھ لینا کہ بروار کی اس سرزمین پر جب تک الامان ایجوکیشنل اکیڈمی کا قیام ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں زمانیہ بروار کی کوئی ایسی لڑکی نہیں ہوگی جو کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر شادی کرے گی۔ زمانیہ بروار کی کوئی ایسی لڑکی نہیں ہوگی جو کنوارگی میں ہاتھ میں موبائل لے کر عیاشی کرے گی۔ اے میری ماں اور بہنوں، اپنی بیٹیوں کا گٹا پکڑ لینا، اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ لینا۔ آپ کا بیٹا 12 بجے رات میں 1 بجے رات میں باہر سے آتا ہے، آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ ان بیٹوں سے
पूछा कि तुम 1 बजे रात में घर आते हो, किस मस्जिद में बैठकर फजाइल अमाल पढ़ रहे थे, किस मस्जिद में बैठकर तुम गश्त कर रहे थे? यकीनन वो चौराहे पर बैठकर लड़कियों को छेड़ रहा था, यकीनन वो किसी और लड़की से बात कर रहा था। आप डर के मारे बेटों को नहीं टोका, नहीं रोका कि मेरा बेटा मुंबई में काम करता है, मेरा बेटा दिल्ली में काम करता है, अगर मैंने टोक दिया, मैंने रोक दिया तो पैसा भेजना छोड़ देगा। आपकी बेटी कुमारी है, हाथ में उसके मोबाइल है, बाप को माँ को ये फिक्र नहीं है कि मेरी बेटी जब पढ़ती भी नहीं है, लिखती भी नहीं है, उसके हाथ में मोबाइल है तो वो बात किससे करती है? प्राइवेसी का ख्याल रखकर आपको चेक करने का ख्याल नहीं आता है, तो फिर वो दौर आएगा, वो दौर आएगा कि आप पंचायत समिति साहब के घर का चक्कर लगाएंगे, आप मुखिया जी के घर का चक्कर लगाएंगे कि मेरी बेटी को परेशान करने वाला फला आ गया है, आप जरा पंचायती कर दीजिए। ऐ लोगों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपके सामने होनी चाहिए। एक मुनज़्ज़म तरीके से हमारी लड़कियों को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है। ऐ उम्मते मुस्लिमा के गयूर नौजवानों, क्या आपका कलेजा नहीं कांपता, क्या आपका दिल नहीं धड़कता जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होती है कि एक बुर्का पहने हुए लड़की है और एक टीका लगाए हुए लड़के के साथ भाग रही है? आपकी हिम्मत नहीं है कि फेसबुक के कमेंट्स जाकर पढ़ें। आपको चिढ़ाया जा रहा है कि देखो मैंने तुम्हारी बहनों को दाश्ता बना लिया है, देखो मैंने मुसलमान लड़कियों को रखेल बना लिया है। कि आपकी आंखें खून के आंसू नहीं रोती? इस सब का खात्मा तालीम के जरिए से होगा, तरबियत के जरिए से होगा। अल अमान एजुकेशनल एकेडमी का क़याम इसलिए हुआ है कि हमारी बच्चियों के सर पर हिजाब हो, हमारी बच्चियां कुरान करीम पढ़े, हमारी बच्चियां अहादीस शरीफा पढ़े और हमारी बच्चियों के बदन पर ऐसा लिबास हो कि जिस्म का नशे व फराज जाहिर न हो। ऐसी बच्चियां पैदा हो कि बड़े बूढ़ों के शर्म का जनाजा ना निकाले और उसका बाप सीना तान कर चौक और चौराहे पर बैठे। अगर आपने अल अमान एजुकेशनल एकेडमी में अपने बच्चे और बच्चियों को नहीं भेजा तो मैं कहता हूं, यकीनन कहता हूं, अखबारात की रिपोर्ट, न्यूज चैनल्स के डिबेट्स आप देख लीजिए, आपके मुंह चिढ़ा रहे हैं, आपके मुंह चिढ़ा रहे हैं। आज कहा जाता है कि सारी खराबियां मौलवियों की वजह से है। आज कहा जाता है कि जिस जगह देखो मौलवियों ने फसाद बर्पा कर रखा है। मैं कहता हूं, सब के बारे में नहीं कहता, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूं, दावे और चैलेंज के साथ कहता हूं, ऐ मौलवियों को घटिया निगाह से देखने वालों, ऐ मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को घटिया निगाह से देखने वालों, क्या तुम स्टेज पर आकर जनाजा की दुआ सही तलफ्फुज के साथ सुना सकते? क्या तुम सूरह फातिहा सुना सकते हो? क्या सूरह इखलास सुना सकते हो? तुम्हारे बाप का इंतकाल होगा, तुम चुपचाप हाथ बांध कर खड़े रहोगे? क्या तुझे जनाजा की दुआ याद है कि मोहब्बत करने वाले माँ बाप की जनाजा की नमाज में जनाजा की दुआ पढ़ सको? नहीं कर सकते। लेकिन अल अमान एजुकेशनल एकेडमी की हमारी ये बहनें, हमारी ये बच्चियां, आप बुलाइए इनको, देखिए कितने सही तलफ्फुज के साथ बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में खिताब कर रही थी। शशदर था, परेशान था। अगर ये लड़कियां जनाजा की दुआ याद कर रही हैं, ये लड़कियां सूरह फातिहा पढ़ रही हैं, ये लड़कियां कुरान पढ़ रही हैं, इसका सवाब अगर इसको मिलेगा, इसकी माँ को मिलेगा, इसके बाप को मिलेगा, तो इंशाअल्लाह इससे ज्यादा सवाब हाफिज एजाज साहब को मिलेगा, क्योंकि हाफिज एजाज साहब ने इसकी दीन और दुनिया को बनाने में अपनी पूरी एनर्जी सर्फ कर दी है, अपना पसीना बहाया है। ऐ लोगों, हाफिज एजाज साहब ने आपके गांव में जो सेंटर कायम किया है, मैं नहीं कहता कि कोई खामी नहीं है, मैं नहीं कहता कि कोई खराबी नहीं है, लेकिन तमाम खराबियों के बावजूद इसको एक्सेप्ट कीजिए, तमाम खराबियों के बावजूद इसके पांव को पकड़िए, इसका हाथ चूमिए। कि अगर तुम मुंबई चले जाते 25,000 30,000 रुपया कमाते, अगर तुम लुधियाना चले जाते 12 साल का बच्चा जड़ी का काम करता है, अपनी बहनों की शादी कर लेता है, जमीन खरीद लेता है, खेत खलियान बना लेता है, ये भी चाहता 30,000 35,000 रुपया कमाता, कोई टेंशन नहीं होता। इसने सोचा कि मैं बाहर जाकर इमामत नहीं करूंगा, मैं बाहर रहकर इज्जत नहीं कमाना चाहता, बल्कि मैं परवार में रहूंगा, मैं जमानिया पे रहूंगा, अपनी मिट्टी से जुड़ा रहूंगा और अपने गांव के लोगों पर मेहनत करूंगा, अपने गांव के लोगों को मैं बनाऊंगा। अल्लाह का फजल, अल्लाह का
شکر کہ 6 سال کا قلیل عرصہ ہماری بچیاں جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہ کر سکے، مائک ہو جہاں بولنے میں اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ہماری نازک بہنیں سامنے آتی ہیں اور مختلف موضوعات پر تقریر کرتی ہے، یہ تقریر سکھلانے والا کون ہے؟ یہ حافظ اعجاز صاحب ہیں، الامان ایجوکیشنل اکیڈمی کے بانی ہیں، دبلے پتلے ضرور ہیں لیکن ایک جذبہ ہے، ایک امنگ ہے، کچھ کر گزرنے کا اپنے مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں۔ وہ حافظ فیضان صاحب، کیا نام لے؟ حافظ فیضان صاحب ہیں، وہ کچھ کر گزرنے کا وہ اپنا جذبہ رکھتے ہیں اور اسی کو لے کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں 1-2 منٹ میں ایک بات کہتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے کئی جگہ یہ بات بولی ہے لیکن بات اتنی پیاری ہے کہ یوٹیوب پر کئی تقریروں میں آ چکا ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، کشن گنج کے MP تھے جناب مولانا اسرار الحق صاحب، پٹنہ میں ان کا خطاب ہو رہا تھا، 2002 کا موقع تھا، ہم لوگ عربی اول بھی شروع نہیں کیے ہوئے تھے، درجہ اعدادی عربی اول کے طالب علم تھے اور ان کا خطاب چل رہا تھا۔ اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ 2002 میں جب گجرات میں فساد ہوا تھا تو بہت ساری تنظیمیں ریلیف کا کام کرنے کے لیے گجرات پہنچی تھی، ایک ہندو بھائی کی تنظیم بھی پہنچی، اس تنظیم کے کچھ ممبران ایک مکتب میں پہنچے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس مکتب میں پڑھنے والے 4 سال اور 5 سال کے بچے تھے، وہ 4 سال اور 5 سال کے بچوں کو انہوں نے ٹافیاں دی، مٹھائیاں دی، بچے لالچی ہوتے ہیں، چاکلیٹ کھانے لگے، ٹافی کھانے لگے، اور پھر ان ہندو بھائیوں نے کہا کہ بیٹو میں نے تمہارے لیے شرٹ لائے ہیں، میں نے تمہارے لیے پینٹ لایا ہے، اگر تم ایک بار صرف ایک بار جے شری رام کا نعرہ لگا دو تو میں تمہیں شرٹ دوں گا، میں تمہیں پینٹ دوں گا، میں تجھے کپڑا دوں گا۔ مولانا اسرار الحق صاحب کہتے تھے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے جس کی عمر 4 سال تھی اور 5 سال تھی اپنی زبان پر رکھی ہوئی ٹافیاں پھینک دی اور کہا اے ایمان کے لٹیرو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ٹافیاں اور مٹھائی کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا کر لوں گا؟ میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا پختہ ایمان کس نے بتلایا تھا، کس نے سکھلایا تھا؟ یقیناً حافظ فیضان صاحب کی طرح وہاں کوئی حافظ ہوگا، یقیناً الامان ایجوکیشنل اکیڈمی کی طرح وہاں کوئی مکتب ہوگا جہاں 5000 6000 روپیہ میں کوئی پڑھانے والا مولوی ہوگا جو روکھی سوکھی کھا کر گاؤں کے بچے کو بنانے میں لگا ہوا ہوگا، جس نے اس بچے کو بتلایا ہوگا کہ بیٹا چاہے تجھے چیر دیا جائے، چاہے تجھے مار دیا جائے، پانی میں ڈبو دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، زمین میں دھسا دیا جائے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کا فضل کہ 4 سال کے بچوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایمان کہ حضرت سمیہ کو بیچ سے چیر دیا گیا لیکن اس نے ایمان کا سودا نہیں کیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی انگلیاں کاٹ دی گئی لیکن اس نے ایمان کا سودا نہیں کیا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پشت پر 20,000 کوڑے برسائے گئے لیکن اس نے ایمان کا سودا نہیں کیا، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پر شوٹ وارنٹ کا آرڈر جاری کیا گیا لیکن اس نے ایمان کا سودا نہیں کیا، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کو کالا پانی کی سزا دی گئی لیکن اس نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ وہ ایمان اسی مکتب سے ملے گا، وہ ایمان اسی مدرسے سے ملے گا۔ آپ ہمیں بتلاؤ کہ کیا آپ نے مدرسے میں پڑھنے والے کسی بچے کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ کیا آپ نے مدرسے میں پڑھنے والے کسی بچے کو ریوالور چلاتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ کیا آپ نے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو اسٹرائک اور احتجاج میں دوسروں کی جان لیتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ کیا آپ نے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو روڈ جام کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ نہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ ظلم، سب سے زیادہ مظالم ان مدارس کے بچوں پر مختلف لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں لیکن ان کے اساتذہ نے وہ تربیت اس کی ہوتی ہے، ان کے اساتذہ نے وہ تعلیم اس کو دی ہوتی ہے کہ اس تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں ملک کا قانون، شریعت کا قانون اس کے سامنے موجود ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا۔ ایک بڑا اعتراض اس کا جواب دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہنے والے کہتے ہیں اور بہت بقرات بن کر کہتے ہیں
ہیں, سمجھتے ہیں کہ میرے ایسا لوجک کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. ذرا سامنے آ کر بیٹھو نا, تمہارے لوجک کو 2 منٹ میں نکال دیتا ہوں. پیچھے بول سکتے ہو, ادھر ادھر بول سکتے ہو, چوک چوراہے پر بول سکتے ہو, چھوٹے بچوں کو پریشان کر سکتے ہو. ذرا چھوٹے بچوں کے باپ سے آ کر کے ملاقات کرو, تمہاری ساری بقیتی نکال کر رکھ دوں گا. کہتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے صرف رٹی رٹائی بات پڑھ لیتے ہیں, صرف قرآن یاد کر لیتے ہیں, دھارمک تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. وہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے, وہ انجینئر کیوں نہیں بنتے, وہ سائنٹسٹ کیوں نہیں بنتے؟ اچھا تو کیا آپ ٹرین کے ڈرائیور سے علاج کرواتے ہیں کیا؟ کیا آپ عدالت میں وکالت کرنے والے وکیل سے آپریشن کرواتے ہیں کیا؟ کیا آپ کسی ماسٹر صاحب سے ٹرین چلواتے ہیں کیا؟ نہیں, بلکہ آپ کہتے ہیں کہ جو ڈرائیور ہوگا وہ ٹرین چلائے گا, جو وکیل ہوگا وہ عدالت میں بحث کرے گا, جو جج ہوگا وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلہ سنائے گا, جو ڈاکٹر ہوگا وہ آپریشن کرے گا. اے نالائقو منحوسو, تو پھر تم یہ مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ ایک حافظ قرآن ڈاکٹر بھی بنے, ایک حافظ قرآن سائنٹسٹ بھی بنے, ایک عالم قرآن جو ہے دنیا کے سارے علوم اور فنون کو حاصل کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق پورے ہندوستان میں جتنے بھی لوگ پڑھتے ہیں, پورے ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان پڑھتے ہیں, ان میں سے صرف 4% بچے مدارس اور مکاتب میں پڑھتے ہیں. صرف 4%. 96% بچے اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں. جو بچے اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں, آپ اس سے تو مطالبہ نہیں کرتے کہ بیٹا تجھے جنازہ کی دعا کیوں یاد نہیں ہے, بیٹا تجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں یاد نہیں ہے, بیٹا تجھے سورہ فاتحہ کیوں یاد نہیں ہے. اور یہ مدرسے میں پڑھنے والے جو رمضان میں پورے مہینے تراویح پڑھاتے ہیں, جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, جو اللہ کی کتاب کو سینے میں لے کر گھوم رہے ہیں, وہ اللہ کے دربار میں جا کر کہہ سکتا ہے, اللہ میں 1400 سال کے بعد پیدا ہوا تھا, میں ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوا تھا کہ نبی کو آئے ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر چکا تھا, میں نے نبی کو دیکھا بھی نہیں تھا, میں نے تو کتابوں میں پڑھا تھا. اللہ میں ایسے زمانے میں پیدا ہوا تھا کہ لوگ بھوجپوری گانے پر ڈانس کر رہے تھے, لوگ تھرک رہے تھے, لوگ ہم کو ملا کٹ ملا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے. اللہ میں نے اس زمانے میں بھی آپ کی کتاب کو اپنے سینے سے لگائے رکھا. اے اللہ میں نے اس زمانے میں بھی جب لوگ گانے گا رہے تھے, میں الحمدللہ رب العالمین کا ترانہ پڑھ رہا تھا, میں من الجنۃ والناس کے زمزمے سے مجلس کو گجا رہا تھا. سوچئے یہ ہمارا چھوٹا سا بچہ رب العالمین کے سامنے جب فریاد کرے گا تو کیا عرش الہی نہ تھرائے گا, کیا عرش الہی نہ ہلے گا, کیا اس کی بخشش نہیں ہو جائے گی؟ اے لوگوں, آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, پولیس بناؤ, IAS آفیسر بناؤ, IPS آفیسر بناؤ, جو بھی بناؤ پہلے مسلمان تو بناؤ, جو بھی بناؤ پہلے مسلمان تو بناؤ. اور مسلمان یہاں سے بنے گا, اس اکیڈمی سے بنے گا, اس جیسے مکاتب سے بنے گا, اس جیسے مدارس سے بنے گا. کولکاتہ کے ایک عالم کا اجلاس ہے, بڑے سیٹھ وہاں موجود ہیں. وہ سیٹھ اس عالم سے گزارش کرتے ہیں کہ میری تجارت میں برکت نہیں ہے, دعا کر دیجئے. عالم صاحب کہتے ہیں کہ آپ سورہ مزمل پڑھیے, سورہ مزمل پڑھنے سے تجارت میں برکت ہوتی ہے. وہ دوبارہ درخواست کرتا ہے کہ دعا کر دیجئے کہ میری تجارت میں برکت ہو جائے. وہ دوبارہ کہتے ہیں کہ آپ سورہ مزمل پڑھیے. جب دوبارہ سیٹھ صاحب نے کہا کہ میری تجارت میں برکت کی دعا کر دیجئے, تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سورہ مزمل کی تلاوت کیجئے, آپ تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ 80 سال کا بوڑھا, 80 سال کا سیٹھ یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب صحیح بات یہ ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا. ذرا سوچو, 80 سال کی عمر ہے, قبر میں اس کا پاؤں لٹکا ہوا ہے, اور آج بھی فکر ہے تو اس بات کی کہ میرا 2 روپیہ 4 روپے میں کیسے کنورٹ ہو جائے, میرا 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ میں کیسے کنورٹ ہو جائے. اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے آ رہا ہے, اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مجھے قرآن نہیں پڑھنے آ رہا ہے. یہ فکر پیدا کون کرے گا؟ یہ فکر ماں باپ کی ذمہ داری ہے, یہ فکر گارجین کی ذمہ داری ہے. اے میری ماں اور بہنوں, آپ کے کانوں تک ہماری آواز جا رہی ہے, آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑیے, چھوٹے چھوٹے بچوں کا گٹا پکڑیے, صبح ہو مکتب میں بھیجیے, مدارس میں بھیجیے. 2500 روپے کا سوٹ عید میں آپ پہنتے ہیں, 3000 روپے کے کپڑے آپ خرید
खरीदते हैं और 10,000 रुपए की घड़ी आप अपने बदन में बांधते हैं और 5,000 रुपए के जूते आप पहनते हैं और 400 रुपया 500 रुपया फीस देकर 400 रुपया 500 रुपया फीस देकर अपने बच्चों की आखिरत तो आप नहीं संवारते, तो अगर आपका बच्चा चोर बनता है, आपका बच्चा डकैत बनता है, आपका बच्चा शराबी बनता है, आपका बच्चा जानी बनता है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ वो बच्चा नहीं है बल्कि आप माँ बाप हैं। कल जवान होकर वो बच्चा अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाता है, बूढ़े माँ बाप को मारता है, बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है, तब आप मुखिया जी के पास जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको घर से निकाल दिया है। ए लोगों, जिस वक्त सिखाने की उम्र थी, जिस वक्त पढ़ाने की उम्र थी, जिस वक्त तरबियत की उम्र थी, उस वक्त तो आपने उसको कमाने के लिए मुंबई भेज दिया, आपने दिल्ली भेज दिया। आज जब वो जुआ गया है, जब मुकम्मल तौर पर वो बर्बाद हो गया है, तो क्या आपके लिए रसगुल्ला लाएगा, आपके लिए जलेबी लाएगा? नहीं नहीं, आपके लिए डंडा लाएगा, आपके लिए पिस्तौल लाएगा। चुनांचे पढ़िए अखबारात की सुर्खियां, अखबारात में सुर्खियां ये शाये हो रही हैं कि बेटे ने बाप का भेजा उड़ा दिया, सुर्खियां ये जाये हो रही हैं कि बेटे ने माँ के साथ मुंह काला किया। ये अखबारात की सुर्खियां बन रही हैं कि बहन अपने भाई से इज्जत बचाते हुए भागती हुई नजर आ रही है। ऐ लोगों, बड़े दर्द के साथ ये पैगाम दे रहा हूँ। ये मेरा इलाका है, ये मेरा गांव है, मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ। बड़े दर्द के साथ मैं आपको कहता हूँ कि अपने घर की खबर लीजिए, अपने घर की खबर लीजिए। हमारे घर का कोई बच्चा जाहिल न रहे, हमारे घर का कोई बच्चा ऐसा न हो कि जिसको कुरान पढ़ने ना आए। आज जो हो गया सो हो गया, हम जाहिल रह गए, हो गए। आइंदा नस्ल की फिक्र कीजिए। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नहीं इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।